الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ بڑا دلچسپ موضوع، اور گزشتہ 2 اقساط میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا شیطان کی حقیقت، اور اسی کا یہ تسلسل تیسرا یہ پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور آج کا یہ پروگرام ناظرین اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ آج باقاعدہ جو ہم نے سوالات مرتب کیے ہیں وہ قرآن کے حوالہ جات ہیں، جس میں شیطان کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اس کے مختلف اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کس کس طرح یہ انسانوں پر حملہ آور ہوتا ہے، اور دیگر حوالوں سے انشاءاللہ سوالات شامل کریں گے۔ بے شک اللہ رب العزت نے جنت کو نا ختم ہونے والی نعمتوں سے مزین کیا، اس کو آراستہ کیا، اس کی تزئین و آرائش کی تاکہ اس کے نیک بندے جنت میں داخل ہو سکیں۔ وہیں اللہ رب العزت نے دوزخ کو بھی تخلیق فرمایا کہ جو گناہ گار ہیں، جو اس کے نافرمان ہیں، ان کے لیے اس دوزخ میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب جو رحمان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی اتباع میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو گزار کر جنت میں داخل ہو سکیں، اور جو شیطان ہے یعنی کہ انسانوں کا ازلی دشمن یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کریں، اس کی راہ سے، رحمان کی راہ سے بھٹک جائیں اور شیطان کی راہ اختیار کرتے ہوئے دوزخ میں داخل کر دیے جائیں۔ بڑا کھلا دشمن ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فائٹ بیک کریں اپنے اس کھلے دشمن سے، اس شیطان سے، تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ آیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کس کس انداز سے یہ حملہ آور ہو سکتا ہے، اور اس کی جو مکاریاں ہیں، جو چالاکیاں ہیں، جو ہوشیاریاں ہیں، ان کا سد باب کرنے کے لیے ایک بندہ مومن کو کیا کیا عمل اختیار کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے الحمدللہ آج بھی حسب روایت، حسب معمول 2 مقتدر مستند علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ARYQTV کی اسکرین پر ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں، اور میری جو پہلی مہمان شخصیت ہے ان کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ان پر کرم کہ ان کے قلب کو قرآن کے علوم سے، حدیث کے علوم سے اللہ رب العزت نے مزین کیا، اور کرم بالائے کرم کہ جس حوالے سے گفتگو کی جائے، جس زاویے سے گفتگو کی جائے، حضرت کی زبان پر قرآن کے ریفرنسز جس انداز سے جاری ہوتے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے پسندیدہ ہم سب کی جانی مانی شخصیت حضرت علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے علامہ صاحب، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ دوسری شخصیت ARYQTV کی اسکرین پر آپ ان کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں، ان کے ملفوظات سے استفادہ کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارا جو ARYQTV لاہور اسٹوڈیو ہے، آپ وہاں سے اپنے ملفوظات سے ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والے تمام چاہنے والوں کو آپ مستفید کرتے ہیں، اور آپ کی بھی بڑی تعداد میں الحمدللہ دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ خاص طور پر دین کی تبلیغ کے حوالے سے عالمی آپ سمجھ لیں شہرت یافتہ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کئی کتب کے آپ مصنف بھی ہیں، ایک خانقاہ کے آپ گدہ نشیں بھی ہیں، اور آج ہماری یہ خوش بختی ہے کہ پیر کے روز بھی آپ نے ملاحظہ کیا، اور آج ایک بار پھر کراچی اسٹوڈیو کو آپ نے اپنی تشریف آوری سے رونق افروز کیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا بھی خیر مقدم، جزاک اللہ، اور یقیناً آپ رونق افروز ہوئے، اور آپ کی گفتگو ایک بار پھر ہمارے ناظرین تک پہنچے گی۔ شیطان کی حقیقت آج کا موضوع، اور پہلا سوال جو میں علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنے کا متمنی ہوں، حضرت سورہ یاسین سے اگر ہم آغاز کریں کہ اللہ رب العزت نے شیطان کی عبادت نہ کرنے کا جو ایک سمجھ لیں کلیم تھا، ایک تہیہ تھا انسانوں کی طرف سے یا ارواح کی طرف سے، تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اور یہ اصل میں شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے، یہاں پر کیا فرمائیے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر سمیر احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔
دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر بہت مبارک صورت ہے لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین، فرمایا ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ کیا بات، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے بہت سارے خاص طور پر آخرت کے عنوانات کو ذکر کیا ہے۔ اسی کے اندر آخرت کے حوالے سے فرمایا کہ جب اللہ کے پیارے بندے رب کی بارگاہ کے اندر جائیں گے تو جنت کے دروازوں پر بھی سلامیاں، پھر رب کی بارگاہ سے سلامیاں، سلام قولا من رب الرحیم۔ لیکن وہیں پر فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ فرمایا وہیں پر مجرمین کو کہا جائے گا کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عالم ارواح کے اندر کوئی بھی روح ہے وہ پیدا ہوئی تو ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ بلا اے مالک و مولا تو ہمارا رب ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا عہد لیا، پھر دوسرا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کر کے کہا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب شیطان کوئی باقاعدہ طور پر کوئی مادی چیز تو نہیں ہے کہ فزیکل طور پر انسان اس کو سامنے رکھ کر اس کی عبادت کرے۔ لا تعبدوا الشیطان اے لا تطیعوا فی معصیتی، سب مفسرین کرام نے اس کی شرح کے اندر تفسیر کے اندر لکھا کہ فرمایا اس کی عبادت نہ کرنا یعنی اس کی اطاعت نہ کرنا میری نافرمانی کر کے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تعبدوا الشیطان، یعنی عبادت کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان فزیکل طور پر جو ہے سجدہ کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ شیطان تو ہمیشہ آپ کو اسی طرف لے کر جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، خطوۃن کہتے ہیں نقش قدم کو، خطوات اس کی جمع ہے، فرمایا کہ اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے جو قدم کے نقوش ہیں اس کے پیچھے نہ چلنا، فرمایا اس کے پیچھے چلتے چلتے تمہیں اندھیری گلی کے اندر لے کے چلا جائے گا۔ یأمرکم بالفحشاء والمنکر، تمہیں فحاشی کی طرف، عریانی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف، اور شیطان خاص طور پر انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ فرمایا شیطان تمہارے دلوں کے اندر عداوت پیدا کرے گا، تمہیں جوئے کی طرف لے کے جائے گا، تمہیں شراب کی طرف لے کے جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ لا تعبدوا الشیطان اے لا تطیعوا، ان تمام چیزوں میں برائیوں کی طرف تمہیں کھینچ کے لے کے جائے گا، تم نے اس کی پیروی نہیں کرنی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فرمایا وہ تمہیں فضول خرچی کی طرف لے کر جائے گا۔ اچھا باری آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنے کی تو تمہارے کان کے اندر آ کر کہے گا کہ فقیر ہو جاؤ گے زیادہ خرچ کرو گے تو۔ لیکن جو ہے اگر الٹے کاموں کی طرف جو ہے وہ خرچ کرنے کی باری آئے گی، اور میں پنجابی چ کہنا کہ بیلاں جدوں چھٹ رہے ہوندے نے تے کدی شیطان ہی کان وچ نہیں آ کے کہا کہ جو سب کی کر رہے ہو، پیسے مک جان گے، کہنا گے نہیں یار اج ہی پتہ لگے گا پیسے نے ساڈے کول۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ کے نام پر دینے لگے کہ تمہیں فقر کا خوف دلائے گا، لیکن جب جو ہے الٹے کاموں کے اندر ویلاں چل رہی ہونگی اس وقت کہے گا جناب اور ذرا زور نال اچھی ذرا اور آواز نہ کر کے سٹو۔ تو فرمایا کہ شیطان تمہیں ہر برائی اور ہر چیز کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ تعبد الشیطان، فرمایا تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے بھی پیدا کرے گا۔ ان الشیطان یجری کمجری الدم، صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے خاص طور پر، فرمایا کہ شیطان جو ہے انسان کے رگوں میں جیسے خون چلتا ہے ایسے چلتا ہے۔ فرمایا اگر تم اس کو دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی ضربیں لگاؤ۔ فرمایا شیطان تمہارے دل سے بھی دور ہو جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے شر سے بھی بچائے گا۔ تو اگر قرآن کا احاطہ کروں، میں آیات پڑھتا جاؤں تو اتنے اعمال ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ شیطان ہر برے عمل کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس مبارک صورت کے اندر یہی حکم فرمایا کہ اے بنی آدم، رب نے تجھے پیدا کیا، شاہکار بنایا، جیسے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، تمہاری ماں حضرت حوا کو اس نے اس راستے پر لگایا، تمہیں بھی یہ لگا کے جائے گا۔ تم نے اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، بلکہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اس کی عبادت کرنے کے بجائے تم نے میری عبادت کرنی ہے۔
تاکہ تم صراط مستقیم پر چل سکو۔ ایک جملہ میں کہوں گا، پھر سب گفتگو فرمائیں گے کہ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ شیطان کوئی فزیکل چیز نہیں، اسی طرح انسان کا نفس اور انسان کا شیطان، یہ دونوں چیزیں انسان کو برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتی۔ نفس کے بارے میں یہ کہا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا۔ تو مراد یہ ہے کہ نفس کے پیچھے چل پڑے یا شیطان کے پیچھے چل پڑے تو گویا تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور ان کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ ان کی پیروی کبھی نہ کرنا، یہ خود بھی جہنم میں جائے گا، تمہیں بھی لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور شیطان کے راستے کو ترک کرتے ہوئے مکمل طور پر رحمان کے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، اور بڑا اہم یہ سوال میں سمجھتا ہوں آپ آج کے حوالے سے ہے کہ سورہ ابراہیم میں شیطان کے ایک رویے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ بروز حشر، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ یقیناً شیطان کے ہی راستے پر چل رہے ہیں، اس کی تابع داری میں لگے ہوئے ہیں، اور جس طرف اشارہ علامہ صاحب نے دیا کہ اس کی ایک طرح سے عبادت کر رہے ہیں، یعنی کہ گویا اللہ کی نافرمانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شیطان کی عبادت میں لگ گیا۔ تو یہ جو پیروکار ہیں جو آج شیطان کے بہکاوے میں، اس کے وسوسوں میں آ کر اللہ کی راہ سے بھٹک گئے اور انہوں نے دوزخ کی راہ اختیار کر لی، کل قیامت میں بروز حشر اپنے پیروکاروں سے یہ شیطان کہتا ہوا نظر آئے گا کہ تمہیں مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم نے جو کچھ دنیا میں کیا تم اس کے خود ذمہ دار ہو۔ اس رویے کے حوالے سے قرآن نے یہ جو فرمایا ہے، آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سمیر احمد صاحب، مجھ سے قبل جس پیرائے جس خوبصورتی کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب سبحان اللہ، ہمیں سبحان اللہ، قرآن مجید کے دامن سے وابستہ کر رہے تھے اور لڑی کے ساتھ لڑی پرو رہے تھے، جی چاہتا تھا کہ ہم سنتے رہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ شیطان قرآن کہتا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک، اور اس کی دشمنی کا جو حملہ ہے قرآن اسے ہی بیان فرماتا ہے کہ یہ اس تم پر حملہ کیسے کرتا ہے کہ تمہارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اور تمہاری عبادات کو تمہارے لیے اتنا حسین بنا دیتا ہے کہ تم ان پر ناز کرنا شروع کر دیتے ہو، تمہارے اندر رعونت، تکبر۔ چونکہ شیطان کو جب راندہ درگاہ کیا گیا تو کیا تھا، بیس کیا تھی، بنیاد کیا تھی؟ تکبر۔ بے شک، قرآن مجید میں واضح اللہ رب العزت نے فرما دیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بے شک، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حسنات میں مشغول رہتے ہیں، سیئات سے محفوظ بھی رہتے ہیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو کہ کنتم خیر امہ کہہ کر ہمیں یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، کنتم خیر امہ اعزاز ہے اور ڈیوٹی لگا دی گئی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی ظاہری طور پہ بہترین مسلمان نظر بہترین مسلمان ہے۔ اور اس سے قبل کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک، بے شک، یعنی آسن تقویم بھی اعزاز ہے، کنتم خیر امہ بھی اعزاز ہے، اور ڈیوٹی بھی بتا دی کہ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ اب وامر بالمعروف جو ہے وہ رحمان کا راستہ ہے، نیکی کا حکم دیتے رہنا، واہ واہ، یہ رحمان کا راستہ ہے۔ کیا بات، اب شیطان نے جب ہمیں وسوسوں میں ڈال دیا، وسوسہ ڈالا، عبادات سے روکا، ریاضات سے روکا، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ہم بڑے اس نے روکا۔ ہم جیسے مفتی صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ جب وہ ویلیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت شیطان نہیں روکتا، تو نیکی کے کاموں سے روکتا ہے۔ حضرت اب قرآن مجید، معذرت آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں اور انٹرپٹ کر رہا ہوں، بہت اہم آپ کا جواب ہے، ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بریک کے بعد آپ یہیں سے کنٹینیو کریں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، بہت اہم موضوع شیطان کی حقیقت اور بہت خوبصورت جواب مفتی حضرت صاحب عنایت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین، شیطان کی حقیقت آج کا موضوع، اور حضرت سے جو میں نے سوال عرض کیا تھا کہ سورہ ابراہیم میں جو ایک رویہ ہے شیطان کا کہ وہ اپنے جو پیروکار ہیں ان سے کہے گا کہ تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود کو ملامت کرو، اس رویے کے حوالے سے حضرت جواب عنایت فرما رہے تو تھے۔ جی اس میں ہم یہ سنتے ہیں کہ سزا ہوگی، جزا ہوگی۔ اب یہاں تو ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں قرآن سے، اس پر غور بھی کر رہے ہیں، لیکن جو یوم جزا ہوگا، یوم سزا ہوگا، اللہ، اب تو ہم نے شیطان کی ہر بات کو مانا، وسوسے پہ عمل کرتے رہے، ایسا ہی کام چلتا رہا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری اس میں جو ہے وہ ذہن زیادہ کام کر گیا ہے، میں نے اس میں بڑی کوشش کر لی ہے، اس نے بھی میں ہی کہا تھا، اللہ، اس نے بھی یہی کہا تھا میں بہتر ہوں، اور اس یہ کے میں اندر ہی بھی لیٹ انا ہوا اس نحنو لی اندی تھی،
اللہ اب یہاں بھی کیا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ میں کر لوں گا، میں نے کر لیا، میں نے ہو گیا۔ اب شیطان وساوس ڈالتا ہے اور اس وساوس پہ ہم عمل پیرا ہوتے جا رہے ہیں۔ اب قرآن ہمیں یہ تنبیہ فرماتا ہے کہ آج تو تم اس کے کہنے پر، اس کے اشاروں پر جو ہے شب و روز اپنے گزار رہے ہو، لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب تم سزا کے پیرائے میں ہوگے اس وقت تم یہ کہو گے، اور شیطان تمہیں کہے گا آج مجھے برا بھلا نہ کرو۔ اس وقت تمہارے پاس تم عذر پیش کرو گے نا، یا اللہ میں تو نہیں، مجھے شیطان نے بہکا دیا، اس وقت تم عذر پیش کر رہے ہوگا۔ لیکن وہ تو دن ایسا ہے کہ جب زبان کو تالا ہوگا، ہاتھ بول رہے ہوں گے، ہماری آنکھیں کلام کر رہی ہوں گی، کان کلام کر رہے ہوں گے، ہم نے مال جو سیئات میں گزارا ہے وہ مال بھی بولے گا اللہ کہ تم مجھے جو ہے یہ تم نے کیوں ان راستوں پہ خرچ کیا؟ اللہ نے تو عطا فرما دیا تھا۔ اللہ نے عطا فرمانے کے بعد ہمیں علم دیا ہے، ہمیں اللہ نے اپنے کرم سے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، لیکن اس کے بعد کیا فرما دیا کہ تمہیں دو راستے بھی دے دیے ہیں، ایک خیر کا ہے، ایک شر کا ہے، اور تمہیں شعور بھی دے دیا، اختیار بھی دے دیا ہے کہ اب تم خیر والے پہ چلو گے یا شر والے پہ چلو گے۔ تو اس دن جب بندہ کہے گا کہ میں تو نہیں ایسا کرنا چاہتا تھا، مجھ سے شیطان نے کروایا، تو شیطان کہے گا آج میری طرف نہ آ، اس دن تو میری ہر بات مانتا تھا، آج بھی میرا ساتھی بن اور جہنم کی طرف چل، میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں اور تمہیں بھی جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، کیونکہ یہ بڑی عبادت کرنے کے بعد، بڑی ریاضت کرنے کے بعد، کہیں عابد ہے، کہیں زاہد ہے، کہیں عارف ہے، کہیں تقی ہے، کہیں ولی ہے، کہیں خازن ہے، کہیں عزازیل ہے، لیکن اس کی منزل آخر کیا؟ ابلیس ہے۔ اللہ اور اس ابلیس کو جب جہنم میں دھکیلا جائے گا اور اس کے پیروکاروں کو بھی اس کی طرف دھکیلا جائے گا کہ آج اس وقت اس کی بات مانتے تھے، آج چلو اس کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے لوگوں کے ساتھ رہو گے ویسے لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات ملتی ہے، زندگی گزری اگر رحمان کے کہنے پر، زندگی گزری اللہ رب العزت کی عبادات میں، اطاعت الہی میں، تو وہاں بھی حشر کیا ہوگا کہ وہاں یہ فرمایا جائے گا کہ ان کو ایزن دیا جاتا ہے، یہ جو خوبصورت چہروں والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے، ان کو یہ ایزن ہے کہ جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، آج ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن جو شیاطین کے پیروکار ہیں، جو شیطان کی بات ماننے والے تھے، آج وہ جہنم میں جائیں گے، وہ بڑا واویلا مچائیں گے، لیکن شیطان کہے گا آج واویلا کرنے کا وقت نہیں ہے، آج وہاں بھی میری مانتے رہا، چلو میرے ساتھ چلو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج جس سے عقیدت ہے کل حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، تو اپنی عقیدتوں کو اپنے رحمان سے منسلک اور متعلق کر لیں، کیونکہ آپ نے سن لیا، یہ شیطان تو کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، میرا تو کام تمہیں اکسانا تھا، تمہیں اس کام پر لگانا تھا، تمہیں دعوت گناہ دینا تھا، لیکن کرنے والے تو تم تھے۔ اور جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم چپ بھی رہے تو ہمارے اعضاء گواہی دیں گے کہ شیطان کے کہنے پر، اس کی پیروی میں ہم نے کون کون سے کام کیے اور اپنے رحمان کو، اپنے اتنے محبت کرنے والے رب کو ناراض کیا۔ حضرت ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ سورہ اعراف میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ مختلف سمجھ لیں طریقوں سے انسانوں پر حملہ آور ہوتا ہے یہ شیطان، تو کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے آئے گا، کبھی پیچھے سے۔ یہ نوعیت کیا ہے، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے جیسے قبلہ پیر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور اپنی گفتگو کے آغاز کے اندر انہوں نے یہی فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو حکم دیا کہ سب فرشتوں کے ساتھ تم بھی سجدہ کرو، تو اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ اور تکبر کی وجہ بھی انہوں نے ذکر فرمائی کہ یہی کہہ رہا تھا، وہی ایگو کہ انا خیر، میں بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جاؤ، روندہ درگاہ کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نکل جاتا ہوں، لیکن مجھے مہلت دی جائے، مجھے قیامت تک مہلت دیں۔ بولا کیا کرو گے تم؟ بولا میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، میں تیرے بندوں کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا۔ قرآن مجید سورہ اعراف کے جو الفاظ ہیں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ جیسے مورچہ زن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پکٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ایسے بیٹھ جاؤں گا راستے کے اندر، جو بندہ تیری طرف جا رہا ہوگا اس کو راستے میں سے اغوا کروں گا، ٹھیک، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دل میں وسوسے پیدا کروں گا۔ ہر بندے کو ہر سطح پہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایک عالم کو وسوسہ دینے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، ایک صوفی کو وسوسہ دینے کا الگ انداز ہوتا ہے، ایک عام آدمی کو وسوسہ دینے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، ہر ایک سخی کو وسوسہ دینے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ہر بندے کو کیسے گھیرنا ہے، کیسے اغوا کرنا ہے۔
اور جو مرکزی بات اس نے کہی ڈاکٹر صاحب، اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیری نعمتیں کھا رہے ہوں گے لیکن تیرا شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ اکبر، میں تیرا شکر گزار تیرے بندوں کو نہیں رہنے دوں گا۔ یہی وجہ دیکھیں آپ، قرآن مجید فرقان حمید قبلہ پیر صاحب کی بڑی نظر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا ذکر کیا اور ناشکری کا ذکر کیا، فرمایا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ کفران نعمت کو، ناشکری کو کفر سے تعبیر کی۔ شیطان کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں تیرے بندوں کو شکر گزار ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے شکر کر لو تو کر لو، نہ کرو تو نہیں، آرڈر ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے اللہ نعمتوں کو اور بڑھائے گا، اور ناشکری کرو گے تو فرمایا کہ یہ کفر ہے، کفران نعمت ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب بھی دے گا اور تمہاری نعمتوں کو چھین لے گا۔ فرمایا کہ اگر تم اپنی نعمتوں کو زوال سے بچانا چاہتے ہو تو شیطان لعین جس راہ پر تمہیں لے جانا چاہتا ہے، آج دیکھیں کہ 1 ملین کمانے والا اور ایک 25,000 کمانے والا، چلو 25,000 والا غریب کا بچہ تو اس کا تو بل پورا نہیں ہو رہا، بڑی ٹینشن کے اندر ہے، بڑے معاملات ہیں، لیکن ملین والے سے بھی پوچھیں آپ، پوچھیں کہ بھائی کیا صورتحال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، خراب نہیں ہے، بہت بری حالت ہے، بازار میں مندی ہے، عام ہو گیا ہماری بازار میں مندی ہے، خراب ہے، بہت حالات خراب ہیں۔ ارے بھائی کبھی یہ بھی کہہ لیا کرو کہ میرا رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ۔ بلکہ اجازت دیں علامہ صاحب، ایسا بھی رویہ آپ دیکھنے میں آتا ہے کہ کہہ تو رہیں بس اللہ کا شکر ہے، لیکن ان کے ایکسپریشنز ایسے ہیں کہ جیسے بڑی جو ہے مطلب وہ شکر بھی بڑی مشکل سے نکل رہا ہے، وہ زبان سے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ زبان کا شکر تو شکر ہے، تیرا اعضاء، تیرا ایک ایک رونگٹا بھی اللہ کا شکر ادا کر، باڈی لینگویج بتائے، باڈی لینگویج بتا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو زمین پر سر رکھ کے جب سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو اس کے اندر بھی ایک شکر گزاری اور تابعداری ہونی چاہیے۔ فرمایا تو سو کے اٹھے تیری آنکھ کھلے تو اس میں بھی شکر گزاری ہو کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے موت کے بعد، یہ نیند بھی موت ہے، اس موت کے بعد ایک نئی زندگی عطا فرما دی۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے اس صورت کے اندر خاص طور پہ بتایا، ایک تو اس کے اغوا کا بتایا کہ میں اغوا کروں گا دائیں بائیں ہر طرف سے، ایک بندہ ہے بے نمازی ہے، اس کو دوسرے طریقے سے گھیرتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ابے کہاں جا رہا ہے اتنی جلدی، ابے کیا کرے گا، ابھی اتنا ٹائم پڑا ہوا ہے، وضو کرنے بیٹھا ہے، اس کو وضو کے اندر وسوسے دینے شروع کر دیے کہ تیرا یہ عضو نہیں دھلا، تیرا یہ عضو، کھڑا ہوا ہے، جیسے بندہ کھڑا ہوا ہے اس کے ذہن کو کہیں اور، ہر بندے کو وہ کہتا ہے میں دائیں سے آتا ہوں بائیں سے آتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہے وہ بندے کو، کہتا ہے میں بندے کو حملہ آور ہوتا اور بندے کو لے کر جاؤں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو بھی اغوا کر لے، جو میرے بندے ہوں گے اس پہ پھر سب کو قبلہ گفتگو کریں گے، اللہ عبادک منہم المخلصین پر یہ گفتگو کریں گے ماشاءاللہ۔ کیا لنک جوڑا ہے یہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، فرمایا ایک میری اتباع کرنے والا ہوگا جو ذکر کیا گیا، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، ایک میرے راہ پر چلنے والا ہوگا۔ ایک عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو رب مانے، ایک یہ ہے کہ رب کو بھی رب مانے اور رب کی بھی مانے۔ واہ واہ واہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جو تیری مانے گا وہ تیرے ساتھ جہنم کے اندر جائے گا، اور جو میری مانے گا تو اس کے لیے پھر میں نے جنتیں رکھی کیا ہوئی، بات، جنت نعیم ہے، جنت عدن ہے، سلامیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہوں لیکن اللہ کے شکر گزار، نعمتیں اس کی کھا رہے ہوں، اس کے حبیب کی کھا رہے ہوں، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ ما آتاکم الرسول فخذوا، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ فرمایا کہ کھا ان کی نعمتیں رہے ہیں لیکن پھر بھی زبان سے ہم شکر نہیں کر رہے بلکہ کچھ نہ کچھ ناشکری اور غلط لفظ کر رہے ہیں۔ یہ شیطان چاہتا ہے امت کے اندر افتراق پیدا کر۔ اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ اور یقیناً ایک اور خوبصورت جواب آپ نے سماعت کیا اور ایک لنک بڑا اچھا علامہ صاحب نے اپنی گفتگو سے ہی بنا دیا، اور اسی طرف ہمارا اشارہ ہے۔ بڑا اہم سوال ہے اور بریک پر ہم جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ویورز اور ناظرین ہیں وہ اسی طرح بیٹھیں اور بڑے غور سے اس کا جواب جو ہے نا وہ سماعت کریں۔ اور سوال یہی ہے کہ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمام بنی آدم کو گمراہ کر دوں گا، اور یہ قسم اٹھانے کے بعد بھی وہ ایک ایکسیپشن لیتا ہے، اور وہ ایکسیپشن کیا ہے، وہ استثناء کیا ہے،
وہ کہتا ہے کہ مخلصین جو ہیں اس کا استثناء حاصل کرتے ہوئے، یعنی کہ میں بنی آدم کے تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان کو بہکاؤں گا، وسوسے ڈالوں گا، سوائے ان کے جو مخلصین ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آیا یہ مخلصین سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب انشاءاللہ حضرت ہمیں عنایت کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ شیطان کی حقیقت آج کا موضوع، اور تقریباً سوالات آپ نے ناظرین ملاحظہ کیا کہ ہم نے قرآن کے ریفرنسز، قرآن کے حوالہ جات سے کیے، اور یقیناً ہمارے دونوں ہی اسکالرز صاحبان علم و دانش نے جس خوبصورت انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جواب عنایت فرمائے۔ بریک سے قبل میں نے اسی حوالے سے ایک سوال عرض کیا تھا کہ قسم کھائی شیطان نے کہ میں تمام بنی آدم کو بہکاؤں گا، وسوسے ڈالوں گا، ان کو بھٹکاؤں گا، ماں سوائے ان کے جو مخلصین ہیں۔ تو آخر یہ کون لوگ ہیں؟ مخلصین سے کیا مراد ہے؟ یہ جواب حضرت صاحب عنایت فرمائیں گے۔ جی کیا فرمائے گا سر؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس سوال کے اندر بڑی معنویت ہے ٹھیک اور بڑی روحانیت ہے۔ ٹھیک ویسے ہی ہر موضوع، ہر سوال ہی ہماری ARYQ TV کی موضوعاتی ٹیم کا یہ اعزاز ہے کہ الحمدللہ تعالی ہمارے ناظرین کو بھی، اور ہم جو اسکالرز حضرات ہیں اور آپ جو اینکر پرسن حضرات ہیں، سب اس میں سے سیکھتے ہیں۔ اتنی محنت کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں ایک ٹارگٹ ہے، ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج میں کیا ہے کہ جو تیرے مخلصین بندے ہیں، واہ واہ واہ، ایک ہوتا ہے بندہ ہونا، ایک ہوتا ہے جو تیرے بندے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر یہ بڑی وضاحت سے فرمایا جو میرے بندے ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میرا بندہ کہہ کر پکارا گیا۔ ایک اپنائیت ہے، ایک اپنائیت ہے، ایک بڑی بات ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہیں، جو خالص مخلص بندے ہیں۔ دیکھیں، جو خالص محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ کسی کے حسن کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، واہ واہ، وہ کسی کے مال کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی کے جاہ و جلال عہدے کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، وہ محبت کرتا ہے اخلاص قلب کے ساتھ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ رب کوئی العزت مفاد نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا اور بندہ مومن کا جو تعلق ہے وہ بھی ایسا ہی ہے اللہ، کہ بندہ مومن کی عبادت، ریاضت، صدقات و حسنات، خیرات، جو کچھ بھی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ مجھے سمیر صاحب دیکھیں، وہ اس لیے ہے کہ میں اپنے اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اللہ، اپنے محبوب حقیقی، اپنے خالق حقیقی کی۔ میں جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ ایک شخص غار میں بیٹھا کئی سالوں سے عبادت کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے موسیٰ کلیم، فلاں غار کے اندر ایک شخص ہے، وہ میری عبادت کر رہا ہے، میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنی خالص عبادت۔ اللہ، ہم تو اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے جب تک ہماری تصویر کشی نہ ہو یا ہمیں دیکھا نہ جائے، ہم تو اس وقت تک لوگوں کو خیرات نہیں بانٹتے جب تک ہمارے سامنے کیمرہ نہ لگ جائے، ہم تو اس وقت تک کسی کی بیٹی کو جہیز نہیں دیتے جب تک ہم گاؤں کی مسجد میں اعلان نہ کر دیں، ہم تو اس وقت تک کسی بھی امر پر کام کرتے ہی نہیں جب تک ہمیں لوگ نہ دیکھیں۔ اللہ کو تو ہم دکھا ہی نہیں رہے، اس آئینے میں تو ہم آ ہی نہیں رہے، ہم تو اس آئینے میں آ رہے ہیں۔ ہم تو اپنے قالب کو سنوار کے بیٹھے ہیں، ظاہر بھی نظروں کے لیے، اور قلب تو پرا گندہ ہے جسے 70 مرتبہ ہر روز اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، جاؤ پیارے موسیٰ اس شخص سے کہو کہ اللہ رب العزت تمہاری عبادت کو رد فرماتا ہے۔ اللہ، جب اللہ کے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اے شخص اتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو؟ جی حضور کر رہا ہوں۔ فرمایا پھر میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہاری عبادت کو رد کیا جاتا ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ وہ شخص کھڑا ہوا اور فرحت میں، محبت میں جھومنے لگا، خوشی کا اظہار کرنے لگا، عجیب منظر ہے، مسکرانے لگا۔ اللہ، پیارے موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں تم سنتے تو ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے، مجنون تو نہیں ہو۔ اللہ نے قبول نہیں فرمائی، رد فرمائی ہے۔ وہ عرض کرتے حضور میں قبول کرنے یا رد کرنے کے لیے تو کر ہی نہیں رہا تھا، خوش اس بات پہ ہوں کہ جس کے لیے کر رہا تھا اس نے اس قابل تو سمجھا ہے کہ پیغام بھیجا ہے، اللہ اللہ، ذکر کیا ہے میرا، واہ اس نے اس قابل تو بھیجا ہے، سمجھا ہے کہ مجھے پیغام بھیجا ہے۔ اب یہاں بھی وہ لوگ مراد ہیں جو خالص اللہ کے لیے، جن کے اندر للہیت ہے، خشیت ہے، جن کی عبادات، ریاضات اپنے خالق کے لیے ہیں۔ گویا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ پرخلوص جملہ لوگوں تک پہنچے، لوگوں تک پہنچے، ذکر ہو رہا ہے کہ اگر بھائی اس وقت یہ بھی چیلنج خلوص شیطان نے کیا ہے جو ابن آدم کا اور آدم کا
کھلا دشمن ہے، قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت کو اس وقت بھی اس بات پر آیا کہ جو تیرے بندے ہوں گے میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، اور گمراہ کرنے کا جو اصول قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث نبویہ میں بھی ملتا ہے، وہ بے شمار ہمارے اندر جو وساوس ڈالتا ہے، اس میں سب سے زیادہ تر اس امر پہ آتا ہے کہ جو کام ہم حسنات والے کرتے ہیں، نیکی والے کرتے ہیں، پھر اس وقت ہمارے اندر وہ تکبر ڈالتا ہے کہ تو نے کسی یتیم کو پیسے دے دیے، تو نے کسی غریب کی مدد کر دی، تو نے جو ہے غریب کی بیٹی کو جہیز دے دیا، تو نے یہ کام کر لیا۔ اب ان چیزوں پہ ہمیں اکساتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں نا ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے۔ اگر میں یہاں جناب رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ پیش کر دوں تو ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہ بڑا خوبصورت ہوگا کہ آپ نے ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ میں پانی پکڑا ہوا ہے، اور ایک شخص سامنے سے آیا کہ اماں حضور یہ آگ اور پانی کا کیا میل ہے؟ ایک ہاتھ میں پانی ہے، ایک میں جوڑ ہے، اپنا جو ہے آگ ہے، تو فرماتی ہیں کہ اس جہنم کی آگ کو اس پانی سے بجھانے جا رہی ہوں جس کے ڈر سے لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ، اور اس جنت کو جلانے کے لیے جا رہی ہوں جس کے لالچ کی وجہ سے لوگ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ عبادت کا معیار اللہ رب العزت کی محبت ہے، حالانکہ ہماری جو ہے ریاضت کا معیار ہے، جو مدار ہے، جو للہیت ہے، وہ خشیت ہے، وہ فقط اس لیے ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کر رہا ہوں۔ اور یہی نماز کے اندر سجدہ کیوں معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین کیوں ہے؟ معراج کا فلسفہ اگر میں دو لفظوں میں پیش کروں تو وہ یہ ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ تو نماز کیسے معراج ہے؟ یہ 5 وقتہ صلاۃ میں جو حاضری ہے یہ معراج کیسے ہے؟ اور پھر اس معراج کا جو سب سے اہم رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ بے شک اس میں ہوتا کیا ہے کہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں بہتر ہوں، انا تھی، تکبر تھا۔ اب یہاں ہم نے کیا کیا کہ اپنی دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک جتنا بدن انسانی ہے سب سے افضل والا چیز اس کا سر ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، بڑا بھی مسئلہ ہو ہم کہتے ہیں میں اپنی دستار تیرے قدموں میں رکھتا ہوں، کہتے ہیں نا، اس لیے کہ یہ سب سے افضل والا ہے۔ اب انسان کتنا اس کا قد ہے، کتنی شان ہے، شوکت ہے، جو کچھ بھی ہے اپنا سر زمین پر رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے سبحان ربی العالی، تو بہتر ہے، تو اعلیٰ ہے۔ اب یہ بات اس لیے یہ رکن سب سے اہم ہے کہ اپنی انانیت کو، اپنے ہونے کو ختم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی افضل ہے۔ یہاں بھی وہ جو چیلنج تھا یہی تھا کہ جو تیرے بندے ہوں گے جو فقط تیری رضا کے لیے کریں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ وہ سجدے ہمیں عطا کرے، وہ خلوص ہمارے اعمال میں، اور اللہ رب العزت کی پیروی کرتے ہوئے اتباع میں وہ تمام اعمال جو ہم رب کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پرخلوص ہو کر پورے اخلاص کے ساتھ ایک سچا بندہ مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری یہ ایک سمجھ لیں سوال ہے علامہ صاحب آج کے اس پروگرام کا ممکنہ طور پر، اور وہ یہ ہے کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے موقع پر ذکر ملتا ہے کہ جب شیطان نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مدد و نصرت کے لیے مسلمانوں کی اترے ہیں تو فرشتوں کو دیکھ کر کہنے لگا انی اخاف اللہ۔ تو کیا شیطان کو بھی اللہ کا خوف ہے سر؟ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال کے اندر یہی ذکر فرمایا گیا کہ بدر کے اندر جس وقت کفار چلے ایک لمحہ ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یار واپس چلے جاتے ہیں، تو شیطان نے ان کو کہا کہ بھئی آگے بڑھو، آگے چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور تفسیر خازن کے اندر یہ لکھا ہے کہ کفار میں سے بعد میں وہ ایمان لے کر آگے سراقہ بن مالک کے بڑے سمجھدار شخص کی صورت کے اندر جو ہے وہ مشیر بن کر آیا اور کہنے لگا کہ بھئی کیا ہو گیا، تم کامیاب ہو گئے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ صورت سراقہ بن مالک کی تھی اور وہ مشورے دے رہا تھا۔ تفسیر خازن کے اندر لکھا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہاری پناہ ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِّنْكَ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اس کے بعد جب گمسان کی جنگ لگی، بدر کے اندر جان نثاران مصطفیٰ نے اللہ اکبر مولا کائنات کی جب تلوار چلنے لگی فاتح خیبر کی، اور سیدنا امیر طیبہ امیر حمزہ کی جس وقت تلوار چلی بدر کے اندر اور کفار کے جس وقت لاشیں گرنے لگے، بڑے بڑے عتبہ گر رہا ہے، شیبہ گر رہا ہے، ابو جہل گر رہا ہے، اس وقت دم دبا کے بھاگنے لگا۔ کہنے لگا بھئی میں تو جا رہا ہوں۔ کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟
کہا انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ اللہ اکبر. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. کیا بات ہے. 3000 فرشتے، 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے اتر رہے ہیں. اس نے کہا یہ تو اللہ کے فرشتے اتر گئے. اٹھ کے بھاگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے. اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ شیطان اعمال کو مزین کرتا ہے. ان کے لیے بھی مزین کیا، آج عملی زندگی کے اندر ہمارے لیے بھی مزین کرتا ہے. اور مزین کرنے کے بعد جس وقت وہ پھنستا ہے، یہ مضمون جو ہے جو سورہ انفال کے اندر ہے، یہی سورہ حشر کے اندر بھی فرمایا کہ انسان کو کہتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہتا ہے میں تم سے بری ہوں، لیکن رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا. دونوں کو، جو اس کے پیروکار ہے اور وہ بھی. یہ اس کا ایک بناوٹی جملہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں. یہ بندوں کو گھیر کے لانے کے لیے اس نے سارا کچھ کیا، آج وہ بھاگ رہا ہے. تو اعمال وہ مزین کرتا ہے. مزین کرنے کے بعد دیکھیں یہ جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کو کس کو سجدے کر رہا ہے، کو کس کو سجدے کر رہا ہے تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، کو بدعات کے اندر لگے ہوئے ہیں، خرافات کے اندر لگے ہوئے ہیں. اس شیطان نے سب کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. زین لہم الشیطان اعمالہم. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب آتا ہے تو جو حضرت نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے بھائی مجھے کیوں ملامت کرو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نے یہ سب کچھ خود کیا. اللہ اکبر. اور اس کے اندر یہ بدر والوں کا بھی یہ پیغام ملا کہ دیکھیں شیطان لعین جس وقت بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو بھاگتے ہوئے جو میدان عرفات کے اندر دیکھا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. رب تبارک و تعالیٰ نے جب دعا قبول کی تو حضور دعا مانگتے مانگتے رو رہے. صحابہ کرام فرماتے ہم نے دیکھا کہ اچانک دعا مانگتے مانگتے حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. قبلہ پیر صاحب مسکرانا شروع کر دیا، ہنسنا شروع. ہم نے کہا یا رسول اللہ، فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے رب نے جس وقت کرم کیا اور امت پہ مہربانی فرمائی تو شیطان روتا ہوا جا رہا تھا، اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا. تو یہاں بدر کے اندر بھی وہ روتا ہوا گیا. رب تبارک و تعالیٰ کے جب فرشتے اترے، اقبال کہتے ہیں آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں. وہ بدر جیسی انوائرمنٹ اور ماحول تو ذرا بنا کے دکھاؤ. وہ جان نثاری، وہ مصطفیٰ کریم کی جان نثاروں کی جان نثاری. بلا ان تصبروا وتتقوا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے. قطار اندر قطار اب بھی، آج بھی اللہ کی رحمت آ سکتی ہے اور آج بھی شیطان بھاگ سکتا ہے، لیکن ویسا ماحول تو بنا. سبحان اللہ. علامہ صاحب سلامت رہیں، جزاک اللہ. سو نائس آف یو پیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. بڑے مستفید ہوئے ہوں گے ہمارے ناظرین. اور شیطان کی حقیقت ناظرین آج کا موضوع رہا. وقت کیونکہ کم ہے، جاتے جاتے ایک فکر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوا آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ چھوڑ دیں اس شیطان کے راستے کو. یقیناً آج بھی جیسے علامہ صاحب نے، دونوں اسکالر حضرات نے فرمایا، آج یہ آپ کو پھنسائے گا، بھٹکائے گا، گمراہ کرے گا اور اس کے بعد بری ذمہ ہو جائے گا. کل حشر میں بھی یہی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پیروکاروں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ملامت، خود کو ملامت کرو، مجھے کیا ملامت کرتے ہو؟ اس کا تو کام ہی دعوت گناہ دینا ہے. یہ بندہ مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خالص رہے، خلوص کے ساتھ اپنی عبادات اپنے رب کے حضور پیش کرے، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، یعنی کہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے پر آ جائے. کیونکہ یہ فکر آپ کی نظر، اور اسی فکر کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو پروگرام روشنی سے اجازت دیں کہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.